تو اب میں بلا تخیر دعوت دیتا ہوں درس قرآن کے لیے حضرت مولانا مفتی عبدالعزیز بٹ صاحب حفظہ اللہ کو وہ اپنے خصوصی انداز سے ہمارے دلوں کو قرآن و سنت کی روشنی سے منور فرمائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ اقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستوں، یہ ایک اٹل حقیقت ہے، روز مرہ کا مشاہدہ ہے کہ بعض لوگ احسان فراموش ہوتے ہیں۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ جس نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے اس کے نام کی ہم مالا جپنا شروع کر دیں یا بڑے بڑے بینر لگائیں، اشتہار بازی کریں، جگہ جگہ اعلان کریں کہ فلاں بندے نے میرے اوپر احسان کیا ہے۔ نیکی کر دریا میں ڈال۔ نہ ہی نیکی کرنے والے کو، احسان کرنے والے کو یہ طلب ہونی چاہیے کہ میں کوئی کام کروں گا تو لوگ میری تعریف کریں گے۔ نہ ہی کوئی پیسے والا یہ سوچے، نہ ہی کوئی عالم دین یہ سوچے۔ اگر دیا ہے تو اللہ کی توفیق ہو گئی، عطا اللہ نے کیا تھا، اللہ کے مال میں سے اس نے دے دیا، بلکہ اللہ نے اس کے اوپر احسان کیا کہ دینے والا بنا دیا۔ ایسے ہی کوئی عالم ہے، خطیب ہے، وہ جمعہ پڑھا کے، درس دے کے کسی کے اوپر کوئی بڑا احسان نہیں کر رہا۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے اسے اس کام کے لیے چن لیا۔ اللہ نہ منتخب کرتا تو کیا کرتا؟ لیکن پھر بھی خیر خواہی تو ہے، احسان بہرحال ہے، لیکن وہ جتائے نہ کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے ایسے کر دیا، میں نے ویسے کر دیا۔ یہ طریقہ نامناسب ہے۔ احسان ہے بہرحال اس کا، دینے والے کا بھی احسان ہے، علم دینے والے کا بھی احسان ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں دو چیزیں ایسی ہیں، دو خوبیاں ایسی ہیں انسان جن پہ رشک کر سکتا ہے۔ ویسے یہ جائز نہیں ہے حسد کرنا، رشک کرنا، لیکن لا حسد الا فی اثنتین، کہ بندہ کسی کو کوئی کام کرتا دیکھے تو یہ تمنا نہ کرے کہ یار میں بھی ایسا کرتا تو مزہ آ جاتا۔ اللہ کی تقسیم ہے، لیکن آپ علیہ السلام فرماتے دو کاموں میں ایسا کہا جا سکتا ہے۔ دو کام ایسے ہیں کہ انسان کسی کو کرتا دیکھے تو یہ کہہ سکتا ہے یار کاش کام میں بھی کیتا ہوتا، یار کڈا ودیا کام کرتا پیا۔ اس میں سے فرمایا ایک کام کیا ہے، راجل آتاہ اللہ مالا
فَصَلَّتَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ، پہلا کام جس پہ انسان تمنا کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، میں اللہ تعالیٰ کسی کو پیسے دے دیتا ہے، مال دیتا ہے، اور پھر وہ مال صحیح راستوں پہ خرچ کرتا ہے، اور اتنا خرچ کرتا ہے کہ خود اس کے پاس ختم ہونے والا ہوتا ہے تو وہ پرواہ نہیں کرتا، کہتا کوئی گل نہیں پھر آ جائے گا، اللہ پھر دیتا بھی ہے ایسوں کو۔ فرمایا یہ ایک رستہ ہے جس کے اوپر بندہ کہہ سکتا ہے، تمنا کر سکتا ہے۔ اور دوسرا کام رجل آتاہ اللہ الحکمہ، اللہ تعالیٰ کسی کو دانائی دیتا ہے، علم دے دیتا ہے، اور اس علم کے ذریعے سے وہ لوگوں میں فیصلے کرتا ہے، لوگوں کی اصلاح کرتا ہے۔ تو کوئی بندہ دیکھے تو تمنا کر سکتا ہے، آرزو کر سکتا ہے کہ یا اللہ مجھے بھی یہ علم دیا ہوتا میں بھی یہ کام کرتا۔ اور لوگ کرتے ہیں، کسی عالم دین کی تقریر سن لی، کسی حافظ صاحب کا قرآن سن لیا تو دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے، یار کاش اللہ مجھے بھی یہ چیزیں عطا کرتا۔ پھر وہ دیکھتا ہے میری عمر گزر چکی ہے، کہتا چلو یار میری تو عمر گزر گئی ہے نا، میں اپنے بچے کو پڑھا دینا، چلو یار میرا بچہ تو چھوٹا ہے اس میں مدرسہ میں داخل کرواتا ہوں۔ یہ دو کام ہے، احسان تو بہرحال ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں پھر کہوں گا یہ نہیں کرنا کہ احسان کیا ہے تو اس کو جتلائیں، اشتہار بازی کریں، ہر وقت تعریفیں کرتے رہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن طریقہ دوسرا بھی نامناسب ہے کہ بندہ بھی کسی کے اوپر احسان کرے، کوئی خیر خواہی کرے تو آگے سے وہ کہ تو میرے پیو تے احسان کیتا نہ کردا، تیرے گھر منگن گیا سی میں۔ اتنا نامناسب طریقہ ہے یار۔ صرف اپنے آپ کو اس جگہ پہ کھڑا کر لے کہ ہم کسی کے ساتھ بھلا کرے، احسان کرے، وہ آگے سے یہ جملے کہہ دے تو میرے پیو تے احسان کیتا نہ دیندا، تو ایڈا شوخا بندا جڑا، تو بتائے ہمارے دل پہ کیا بیتے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے والے پریشان کرتے، تکلیفیں دیتے۔ کون تھا؟ کوئی بچپن کا دوست تھا، کوئی ساتھی تھا، کوئی کاروباری دوست تھا، کوئی چچا تھا، کوئی چچا کا بیٹا تھا، کوئی تائے کا بیٹا تھا، کوئی برادری ساری وہاں بیٹھی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری ان کو بات کہی، اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اللہ کے بندو میں تم سے کوئی پیسے مانگتا ہوں؟ تم سے میں نے کسی چیز کا تقاضا کیا ہے؟ شرم کر لو میں تمہارا رشتہ دار ہوں۔ الا المودۃ فی القربى، اتنا تو احساس کر لو، اتنا تو خیال کر لو میں تمہارا چچا کا بیٹا ہوں، کسی کے تائے کا بیٹا ہوں، کسی کی پھوپھی کا بیٹا ہوں، کوئی رشتے میں میرا سارا لگتا ہے، کوئی رشتے میں میرا جو ہے وہ کچھ لگتا ہے، کوئی میرا داماد لگتا ہے، کسی کا میں جوائی میں لگتا ہوں، اتنی حیا تو کر لو۔ یہ تو انسان جو ہے وہ دکھ تکلیف ہوتی ہے۔ اب اس مسئلے سے ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا، جب لوگوں نے خیر خواہوں کے ساتھ، اچھا سلوک کرنے والوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ پیش کیا تو ان لوگوں نے آگے سے، ہر بندے نے نہیں لیکن ایک معاشرتی رجحان ہے، انسان ہے، وہ خیالات سے متاثر ہوتا ہے، وہ بھی جذباتی ہوتا ہے، اس کے بھی جذبات ہوتے ہیں، پتھر کا دل تو نہیں ہے۔ تو غالب نے کہا تھا نا، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے برنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ انسان کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اس غم میں پریشانی میں اچھا بھلا آدمی ہوتا ہے، عدم توازن کا شکار ہوتا ہے، غصے کے اندر پتہ کیا کہتا ہے، اچھا بھلا آدمی ہوتا ہے، اس کی زبان سے نکل جاتا ہے آئی تو بات کی مرد بھی ہوگا میں اوج پانی نہیں پڑا۔ دیکھیں اس کا سبب کون بنا ہے؟ وہ بندہ جس نے زیادتی کی تھی۔ بندہ تو نیکی کرتا ہے نا، خیر خواہی کرتا ہے نا، جذبہ ہوتا ہے نا، لیکن آگے سے جب اس کو ایسا تاثر ملتا ہے، ایسے معاملات ملتے ہیں۔ وہ پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جہاں اپنا سارا وائنڈ اپ کر کے باہر چلے گئے، کتنے لوگ ہیں جو پیرس میں تھے، فرانس میں تھے، لاہور کے اندر ایک وہ ہاسپٹل تھا وہ بند ہو گیا، ہزاروں لوگوں کا روزانہ علاج فری ہوتا تھا۔ ایسے ہی فرانس کے اندر ایک آدمی تھا، اس کے ساتھ یہاں جو معاملہ ہوا، وہ بیچارے ملک سے باہر گئے، ترقیاں کر بیٹھے، احساس ہوا اپنی برادری کا، اپنے محلے کا، اپنے شہر کا، وہاں بڑے بڑے لوگوں کے لیے اسکول کھول دیے، بڑے بڑے کام کر دیے۔
یہاں پر لوگوں نے اتنا تنگ کیا، اتنا ستایا، وہ اپنے سارے پروجیکٹ بند کر کے ملک چھوڑ کے، ملک تو ویسے ہی نہیں تھے وہ نا، رہتے تو باہر ہی تھے، اپنے سارے پروجیکٹ بند کر کے یہاں سے چلے گئے۔ وجہ کیا بنی؟ اداروں کے رویے، رشوت ستانی، رشوت دے بغیر کام نہیں ہوتا، ان کے اوپر جھوٹے کیسز ہو گئے، جن کو انہوں نے ذمہ دار بنایا تھا انہوں نے کیا کر دیا، گھپلے کر کے ادارے اپنے نام لگوا لیے، ان کی سیٹیں چھین لی، اور گھپلے کرنے کے بعد اپنی اربوں کی جائیدادیں بنا لی، وہ چپ کر کے وہاں سے چلے گئے۔ دیکھیں وہ بھی انسان تھے نا، انہیں تکلیف ہوئی، انہیں پریشانی ہوئی، اور پریشانی کے اندر جذبات میں یہ بات نکل جاتی ہے، ہنتے کوئی میرے سامنے مردہ بھی ہوئے گا نا، میں ادھر منہ پانی نہیں پیانا، اور دکھ کے اندر یہ جملے بھی کہہ دیتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں ہے گا، آج یہ نیکی کا دور کوئی نہیں۔ اور پھر ایک قول بھی ان کے پاس ہوتا ہے جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو۔ دیکھیں بھائی ایک چیز یاد رکھیں، وقتی طور پر بندہ جذباتی، ہمیں بھی غصہ آتا ہے، ہم بھی 100 باتیں کر دیتے ہیں، ہمیں بھی غصہ آ جاتا ہے، ہماری زبان سے بھی 100 چیزیں نکل جاتی ہیں، اور ایک عام آدمی کے اندر فرق کیا ہوتا ہے، سمجھدار آدمی کے اندر اور نالائق آدمی کے اندر فرق کیا ہوتا ہے؟ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کا مزاج بہتر ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے یار اللہ مجھے معاف کرے، میں نے یہ صحیح نہیں کیا۔ دیکھیں نیکی کرنی نہیں چھوڑتی، یہ نیکی جو ہے نا انسان کے کام آتی ہے، انسان تو بہت دور کی بات ہے، انسان کی اولاد کے کام آ جاتی ہے۔ وہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو 3 معاملات ہوئے خضر کے ساتھ اور موسیٰ کے ساتھ، تو ایک معاملے کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام نے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ اب دیکھیں خضر لے، اب پہلا معاملہ کیا ہوتا ہے، خضر علیہ السلام کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کشتی والے کرایہ نہیں لیتے، احترام کرتے ہیں، کرایہ نہیں لیتے کہ چھوڑیں جی حضرت صاحب آپ رہنے دیں، آپ بڑے اچھے آدمی ہیں۔ جناب خضر ان کی کشتی کا تختہ توڑ دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو کے کہتے ہیں یہ کیا کیا؟ انہوں نے نیکی کی تھی، آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ آگے گئے، آگے ایک بچہ کھیلتا نظر آیا، جناب خضر علیہ السلام اس کی گردن کا منکا توڑ دیا لاش۔ موسیٰ علیہ السلام حیران، یہ بندہ کرتا کیا ہے؟ یہ کبھی تختے توڑ دیتا ہے کشتی کے، چلے وہ بھی بڑی بات ہے، بندہ ہی مارتا۔ آگے گئے ہیں تو کسی بستی کے اندر لوگوں سے کہا کہ ہمیں کھانا کھلائیں، پھر چلو نکلو اتوں، تو وہاں دیکھا ایک دیوار، شکستہ دیوار ہے، گرنے والی ہے، تو خضر علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرا، دیوار سیدھی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑی حیران کن بات تھی، یہ بندہ کرتا کیا ہے؟ جو اس کے ساتھ اچھا کرتا ہے اس کو یہ کچھ کر دیتا ہے، برا کر دیتا ہے، اور جو اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ یہ اچھا سلوک کرتا ہے۔ انہیں جب یہ تیسری مرتبہ کہا نا تو پھر خضر علیہ السلام نے وجہ بتائی۔ پہلی وجہ کیا بتائی؟ کشتی کا تختہ توڑا، میں نے وہ نیکی کی ہے، انہوں نے میرے ساتھ نیکی کی، کرایہ نہیں ملا، وہاں پر بادشاہ ہے، لوگوں کی کشتیاں چھین رہا ہے، میں نے ان کی کشتی کا تختہ توڑا ہے، کشتی کیسے چلے گی؟ یہاں پر رہیں گے، بادشاہ کا آج کا دن گزر جائے گا، بادشاہ اپنے کام کے لیے چلا جائے گا، ان کی کشتی بچ جائے گی۔ بچہ میں نے مارا ہے، اس کے ماں باپ بہت نیک تھے، بچہ اچھا نہیں تھا، اللہ نے کہا اس کو مارو، تم ایک نیا ان کو نئی اولاد دے دیں گے۔ اور رہا میں نے وہ دیوار سیدھی کی ہے، کس لیے کی ہے؟ کانا ابوہما صالحا، انہوں کا پیو بہت چنگا سی۔ یہ نیکی کیسے کام آتی ہے؟ یہ انسان کے کام آتی ہے، انسان کی اولاد کے کام آتی ہے۔ آج آپ معاشرے کے اندر دیکھیں، آپ کو کتنے ایسے لوگ ملیں گے جو بالکل نل بٹا نل ہے، بالکل فارغ ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں غربت سے نکال کر کہاں امیری میں اللہ لے گیا، کتنے وہ پڑھ لکھ گئے، کتنے وہ کامیاب ہو گئے، کتنے قابل ہو گئے، کتنے فاضل ہو گئے۔ لوگ ان کی مثالیں دیتے پھرتے، یار اولاد ہوئے تھے ہو جی ہوئے، وہ دے منڈے بڑے کامیاب نے، وہ دے منڈے بہت چنگے نے، اس کا بیٹا بہت اچھا ہے، وہ دی ساری اولاد ہی بڑی چنگی ہے۔ تو لوگ آپس میں کیا کہتے ہیں؟ یار انہوں کا پیو بہت چنگا سی، کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک تھا، نیکی نہیں چھوڑنی، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جذبات میں آ کر کوئی بات نکل بھی جائے زبان سے، ہو جاتا ہے، انسان کر دیتا ہے، تو پھر نیکی کرنی ہے، نیکی کرنے کے بعد کرنی ایسے ہے کہ دل نہ دکھے۔ اگر دل دکھے نا، مثلا بندہ کسی کے ساتھ نیکی کر دیتا ہے اور بندہ وہاں پہ کہتا ہے یار غلطی ہو گئی، اتنا نہیں بھلا کرنا چاہیے، جب میرے پہلے پتا ہوتا ہے ہو گیا،
انہوں میں چیز نہیں دینی. اس طرح کے جذبات آتے ہیں نا. اصل میں مسئلہ پتہ کیا بنتا ہے, ہم جب نیکی کرتے ہیں ہمیں لوگوں کے ذہن کا پتہ نہیں ہوتا. جس کے ساتھ ہم نیکی کرتے ہیں وہ 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک درخت ہوتا ہے نا, بڑا سارا شاندار قسم کا درخت. ایک درخت ہے ماشاءاللہ, پھل بھی لگے ہیں, ٹہنیاں بھی اس کی شاندار ہیں, اس کے نیچے زمین جو ہے وہ ہری بھری ہے, سایہ بڑا اچھا دیتا ہے, پھل بڑے مزیدار ہیں اس کے. اس کی درخت کے ساتھ لوگ 4 طرح کا سلوک کرتے ہیں. بعینی ہی اسی طرح جو کسی بندے کے ساتھ نیکی کرے گا نا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر نیکی کا جذبہ رکھا ہوگا, لوگ اس کے ساتھ یہی سلوک کریں گے جو درخت کے ساتھ کرتے ہیں. اب درخت کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ایک درخت ہے نا ماشاءاللہ, میں نے عرض کیا ہرا بھرا ہے, پھل لگے ہوئے ہیں, ٹہنیاں بڑی اچھی ہیں, سایہ بڑا گھنا ہے, اور جب ہوائیں چلتی ہیں ایسے ایسے پتے ہلتے ہیں, کتنی ٹھنڈی ہوا آتی ہے. کبھی جائے نا جناب آپ کو سیر کرنے کے لیے باہر کے موسم میں, تو وہاں آپ گزریں گے نا, آپ کے ہر طرف دونوں طرف جو ہے وہ کیاریاں لگی ہیں, پھول لگے ہیں, بڑے بڑے گھنے درخت لگے ہیں. آپ جاگنگ کریں گے ٹریک کے اوپر, اس وقت ایسے جیسے کوئی پنکھا ہوا دیتا ہے نا, ایسے بڑی پیاری ہوا لگتی ہے. انسان کو نیند آنی شروع ہو جاتی ہے, اتنا پیارا مزہ. تھکا ہوا بندہ بھی ہو نا, وہ بھی تازہ دم جوان ہو جاتا ہے, ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے وہاں پہنچ جاتا ہے. آپ تصور کریں ایسا ایک درخت ہو نا جو سایہ دار بھی ہو, پھلدار بھی ہو, اس کے نیچے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, وہ بڑا سبزہ ہو, شادابی ہو, اس کے ساتھ ہی چھوٹے سے پمپ لگا ہو, وہ کنواں بھی لگا ہو. کوئی مسافر جب آتا ہے, کہ بندہ وہاں سے گزرتا ہے نا, تھکا ہوا, پیاسا, بھوکھا پیاسا, سستانے کے لیے, آرام کرنے کے لیے, وہ کیا کرے گا کہ یار یہ درخت بڑا اچھا ہے. وہ اس درخت کے نیچے کیا کرے گا, لیٹ جائے گا, پھل اتارے گا, پھل کھائے گا. تھکا ہوا ہے, جگہ ماشاءاللہ بڑی ہری بھری ہے, ہوائیں چل رہی ہیں, وہ جیسے ہی پانی شانی پیے گا, پھل شل کھائے گا, درخت کے نیچے لیٹے گا, ایسی ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی, پتے ایسے ایسے ہلیں گے, اس کو ہوا ملے گی, اس کو نیند آ جائے گی. لو جناب والی وہ مسافر کی موئی لگ گئی, کھانا بھی ہو گیا, پینا بھی ہو گیا, آرام بھی کر لیا. کہتے ہنگ لگی نا پھٹکری, رنگ بھی چوکھا, 1 روپیہ نہیں لگا, قیام و طعام کا بندوبست ہو گیا. قیام و طعام فری, قیام بھی فری, طعام بھی فری. پھر بڑے سکون سے نیند آتی ہے. یہ بندہ اٹھے گا, ایسے اپنے ہاتھ جاڑے گا, کپڑے جاڑے گا, درخت کی طرف محبت بھری نگاہ سے نہیں دیکھے گا, احسان فراموش ہے, منہ پرے کرے گا اور چلا جائے گا. جن کے ساتھ ہم نیکی کریں گے نا, پہلا بندہ یہ ہوگا, پہلا بندہ یہ ہوگا. وہ کسی نے کہا تھا ہم سایہ دار درخت سر چھپانے کے کام آئے, جب بوڑھے ہو گئے تو جلانے کے کام آئے. یہ اس طرح کی اپنی ذات ہوتی ہے نیکی کرنے والے کی. اور اس طرح جس کے ساتھ نیکی کرتا ہے, پہلا بندہ کیا ہوگا, آپ کے پاس آئے گا, ہمارے پاس آئے گا, کسی کے پاس جائے گا, پتہ ہے یہ بندہ بہت اچھا ہے, بڑا خیر خواہ ہے, دل کا بڑا ہی نرم ہے, اس کو ہلکا سا دکھڑا سنائیں گے, رو کے سنائیں گے, انہیں آپ رون لگ جانا. مینا بہت ہے جو رو پینا, کبھی روکو جانے ہیں, بڑا سدرا ہی ہے, وہ جا کے کہانی پانے ہیں, دیکھا میں کہیں پیسے کہ میں کو پیسے کڑا کے لے کے آنا. ایسا بندہ بھی ہوگا, سارا کچھ نکلوا لے گا اور جزاک اللہ خیر بھی نہیں کہے گا. اسے کہتے ہیں انسان فراموش. پہلا آدمی آپ کو جیسے درخت کو ملا تھا نا, کھانا کھایا, درخت کا پھل کھایا, سایہ لیا, نیند پوری کی, کنویں کا پانی پیا, نہ درخت کے لیے دعا کی نہ کسی اور کے لیے دعا کی. پہلا بندہ یہ ہو جس کے ساتھ ہم خیر خواہی کریں گے. وہ یوں ہوگا, سارے کام لے گا, سارا کام لینے کے بعد بندہ دیکھے گا یار مجھے جزاک اللہ خیر ہی کہہ دے, میرے کوئی دوائی دے دے, اگوں پتہ کی گیا تو میرے پیو تے احسان کیتا. کل ہی ہم حدیث پڑھ رہے تھے سنن جامع ترمذی کے اندر, طلباء کو میں پڑھا رہا تھا, تو مزاح میں ویسے میں نے بات کہی کہ رشتہ دار کو دینے کا دوہرا ثواب ہے. حدیث ہے نا, رشتے اگر عام بندے کو نیکی کریں, صدقہ خیرات کریں, ایک ثواب ہے. رشتہ دار کے ساتھ نیکی کریں, اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب دیتا ہے. تو میں نے بچوں کو مزاح میں بتایا, میں نے کہا شاید اس لیے دوہرا ثواب ہے نا, کسی اور کے ساتھ نیکی کریں تو آگے سے شکریہ ادا کرتا ہے. اپنے رشتہ دار نے نیکی کری ہے, تو میرے پیو تے احسان کیتا. میں کہا جیڑا کہتا نا تو میرے پیو تے احسان کیتا, یہ وجہ اللہ ایک اور ثواب دیتا ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو پیو تے احسان کیتا, وہ پیو تے احسان نہیں ہوا, اس کے بعد پہ یہ احسان ہوا ہے نا, احسان تو اسی کے اوپر ہوا. تو میں عرض کیا یہ ہے, یہ بندہ ہے شریعت کے اندر, اس کی نفی کی گئی ہے.
کم از کم اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من صنع الیکم معروفا فکافئوہ، میں جو تمہارے ساتھ نیکی کرتا ہے، خیر خائی کرتا ہے نا، جتنی اس نے خیر خائی کی ہے اتنی تم بھی اس کے ساتھ خیر خائی کرو. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ فرماتے نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے. من صنع الیکم معروفا فکافئوہ، جو تمہارے ساتھ نیکی کرے اس کو نیکی کا بدلہ دو. فإن لم تجدوا ان تکافئوہ، اور اگر تم دیکھو یار میرے پاس تو پسلی نہیں ہے، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، اور یہ بندہ اتنا بڑا ہے اس کو میرے پیسوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، میرے تحفوں سے اس کا بننا بھی کچھ نہیں ہے، فقولوا جزاک اللہ خیرا، میں کم از کم اس کو جزاک اللہ خیر کہہ دیا کروں. اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو تمہارے ساتھ خیر خائی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اس کے لیے اتنی دعائیں کرو، اتنی دعائیں کرو، اتنی دعائیں کرو کہ تمہارا دل کہے کہ یار بس، تمہارے دل کے اندر سے آواز آئے یار مودی نیکی نہ بدلا دماوا دے دے کے لاتا. سان فراموش نہیں بننا. ایسے بندوں سے نیکی پھر بھی کرنی ہے، ایسے بندوں کو چھوڑنا نہیں ہے، نیکی نہیں چھوڑنی. دیکھیں درخت کو کوئی ایسے اگر کرتا ہے، درخت اپنا پھالو سے روکتا کبھی نہیں ہے. جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھائیوں نے کیا کچھ نہیں کیا، کیا کچھ نہیں کیا، مارا پیٹا، کنویں میں پھینکا، ان کی وجہ سے جیل میں غلام بنے، ان کی حرکت کی وجہ سے آگے غلام سے جیل میں گئے، کتنے سال تک جیل میں رہے. جیل سے نکلنے کے بعد جب وزیر خزانہ بنے، الحمدللہ پوری دنیا میں قحط، غلہ ملتا ہے تو یوسف کے قدموں میں ملتا ہے. یہ بات میری یاد رکھیں، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے قصے سے سمجھ لیں حسد کرنا کوئی بہادری کی بات نہیں ہے. جو کسی سے حسد کرتا ہے نا، اللہ ایک وقت لے کے آتا ہے جس سے وہ حسد کرتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، اس کے قدموں میں گر کے اپنی روٹی مانگتا ہے. یہ بھائی تھے نا، بھائی تھے، اللہ نے بعد میں معاف کر دیا. اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے ہیں. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے پہچان لیا میرے بھائی ہیں. فعرفہم لہ منکرون. یوسف علیہ السلام نے پوچھا ہاں بھی کتنا چاہیے، وہ جی اتنا چاہیے، اتنا کس طرح دے دئیے، ایک بندہ گھٹ ہے، میں چلو اس کو دے دو. اور دینے کے بعد بھائی ہوتا ہے نا، تکلیف تو ہوتی ہے نا. بھائی بھائیاں دے دردی ہوندے، بھائی بھائیاں دیا باواں، باپ سراں دے تاج محمد، ماما ٹھنڈیاں چھاواں. باپ مرے سر ننگا ہوندا، ویر مرن کنڈ خالی، ماما بعد محمد بخشا کون کرے رکھوالی. بھائی بھائی ہوتا ہے، جتنے بھی ظلم کیے ہوں، ستم کیے ہوں، لڑائی جھگڑا ہو، بھتیجا نظر آ جائے بندہ جپی وا کے پیار کر دیتا ہے، ویر پہ کٹ کے دے ہی دیتا ہے. وہ میں نے کہیں سنا تھا، بڑی پیاری بات ہے. بھتیجا پتر تے پانجا، انہاں دی تکلیف ایکو جی ہوندی بندے نوں، ایکو جی سٹ پیندی نہیں تکلیف. تو یوسف علیہ السلام نے ان کو بھی غلہ دیا اور اضافی بھی دے دیا. اور اضافی دینے کے بعد کہا کہ اگلی دفعہ جب آنا ہے نا تو بنیامین کو ساتھ لے کے آنا، ورنہ میں دینا کچھ نہیں. اور پھر مزے کی بات یہ ہے ان کے غلے کے اندر پیسے بھی واپس رکھ دیے. یہ کون ہے؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں دینے والے. اب بجائے شکریہ ادا کرنے کے، بجائے احسان مند ہونے کے، بجائے تعریف کرنے کے، یا ابانا منیا من الکیل، ابو جی ساری روٹی روک لی ساری. تو لوگ کرتے ہیں ایسا. تو کیا یوسف علیہ السلام نے نیکی روک دی ان کے ساتھ؟ اگلی دفعہ آئے پھر دے دیا، تیسری دفعہ آئے پھر دے دیا. پھر کہا سارے میرے کو لے آئے، میں تمہیں آپ کی روٹی دیں آواں گا، تسی میرے کو آؤ، میں تمہیں سامتا سارے. تو نیکی نہیں چھوڑ دی، کرنی اس کے ساتھ بھی ہے. ایک ذہن بنا لیں کہ جس کے ساتھ ہم نیکی کریں گے ممکن ہے وہ اس طرح کا آدمی ہو، اس کے ساتھ میں نے نیکی کرنی ہے. اور یہ کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، بھول جاؤ. اس کو زیادہ قریب نہیں کرتے، اس کو زیادہ پاس نہیں بٹھاتے، اس سے زیادہ بات نہیں کرتے، اس سے زیادہ توقع بھی نہیں رکھتے. اب آپ یوسف کا قصہ دیکھیں، نیکی کی نہیں، خواب کی تعبیر بتائی اس بندے کو، تو بچ جائے گا. اور اس کو جا کر یہ بھی کہہ دیا کہ یار تو بچ جانا ہے، تو بادشاہ نے جا کے کہی کہ مظلوم بیٹھا انہوں کڈو باہر. وہ باہر گیا، لو یاد ہی کوئی نہیں. کہتے کم پوے تو نور محمد، کم نہ ہوئے تو نورا. کوئی کسی دا یار نہ بیلی جد کم ہو جاتا پورا. ٹھیک ہے نا، یہ کام پورا ہو گیا، خواب کی تعبیر لب گئی. یہ یوسف علیہ السلام بھول نہیں گئے. وہ سالہ بعد کسی بادشاہ نو خواب آیا، کسی کو سمجھ نہ آئے، کہتا یار ایک بندہ ہے گا جنہوں خواب کی تعبیر پتا ہے، میرے دسو میں کو جانا، ذرا من جانتے دیو. اب دیکھیں نا وہ کتنا احسان فراموش تھا. یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر نہ معذرت کی، نہ کوئی ایکسکیوز کیا، نہ کوئی جو ہے وہ ان سے شرمندہ ہوا. اجی خواب کی تعبیر دس دیو. یعنی کہ آیا نا اتنے سالوں کے بعد، کم از کم آ کر اتنا تو کہتا کہ حضرت میں معافی چاہتا ہوں، میں بھول گیا تھا، آپ نے مجھے کام کہا تھا. سیدھا آندے پینڈے سٹے ہی اے جی میرا کام کر دیو. یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ نہیں بتائی؟ بتائی.
اس نالائق آدمی کو کیا پتا کہ یوسف چیز کیا ہے؟ بادشاہ کو پتا تھا. دیکھیں پہلی دفعہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا بادشاہ کو میرا جا کے بتانا, دوسری مرتبہ کہا کہ بادشاہ کو میرا جا کے بتانا. پتا سی کہ یہ فیض آئی کوئی نہیں, پتا سی یہ بھلا کر نہیں سکتا یہ. تو اس لیے جو ہے پھر بھلا کریں, کیا پتا بار بار بھلا کرنے سے شرم نہیں آ جائے, نہ آئے شرم. کیا پتا اللہ تعالیٰ اس نیکی کے سلے میں ہمیں پتہ نہیں کتنا دے رہا ہے. میں آگے چل کے بتاؤں گا اللہ دیتا کتنا ہے. یہ ہے پہلا بندہ جس کے ساتھ نیکی کریں گے, وہ یہ کرے گا, کبھی جزاک اللہ خیر نہیں کہے گا, راستے میں ملے گا نکل جائے گا, سلام بھی نہیں لے گا, دعا بھی نہیں دے گا, اور جب کام ہوگا پھر آپ کے پاس آ جائے گا. کوئی شرمندگی نہیں, کوئی چہرے پہ ندامت نہیں, دل بڑا کریں. نیکی کس کے لیے کی ہے؟ اس کے لیے کہ اللہ کے لیے؟ بات ٹھیک ہے. یہ بندہ ہے جس کے لیے کہا گیا نیکی کر دریا میں ڈال. اور دوسرا بندہ جس کے ساتھ ہم نیکی کریں گے نا, وہی درخت کی جانب دوبارہ آ جائے. وہی درخت آپ تصور میں لائیں جو ہرا بھرا ہے, پھلدار ہے, خوشبودار ہے, اس کے پتے بڑے گھنے ہیں, سایہ بڑا گھنا ہے, ٹہنیاں بڑی شاندار ہیں, اور اس کے نیچے سبزہ بہت پیارا ہے, ساتھ ہی ٹیوب ویل کنواں لگا ہے میٹھے پانی کا, چشمہ بھی جاری ہے اسی کے اندر, قسم قسم کے پھل ہیں. کوئی بندہ مسافر آئے گا نا تھکا ہارا, اس سے پھل بھی کھائے گا, پانی بھی پیے گا, آرام بھی کرے گا. اب تھکا ہوا تھا, ذہن کام نہیں کر رہا تھا, ذہنی طور پر تھکا ہو نا بندہ, پھر ذہن کام نہیں کرتا, خیالات بھی نہیں دل میں آتے. جیسے ہی بندہ پرباش ہو جاتا ہے نا, پھر جو ہے وہ خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب وہ ماشاءاللہ پرباش ہو گیا, پھل کھا لیا, نیند پوری کر لی, قیام و طعام فری ہو گیا, پانی پی لیا. اب ایسے کر کے درخت کی طرف دیکھتا ہے, کہتا یار درخت کی لکڑی بڑی ودیا ہے, گھر میں ایک بیڈ بنانا ہے, پیسے لگ رہے ہیں, کوئی نو وڈ لینا, ایسا بھی آسان فراموش ملے گا. انہوں کہتے ہیں نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا, ٹکری تے انگور چڑھا کے ہر گچھا زخمایا. آما بے اخلاصا اگے خاصا دی گل کرنی, مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے ترنی. یہ بزرگوں نے ایسے نہیں قول بنائے ہوئے, ایسے نہیں شعر بنائے ہوئے. کبھی میں پرسوں ترسوں پڑھ رہا تھا امام حسن بصری رحمہ اللہ کا قول, تو میں حیران رہ گیا. اتنے دن میں ابھی تک ان کے بارے میں یہی سوچ رہا تھا کہ یا اللہ امام حسن بصری کو کتنا اس بندے نے ستایا ہوگا کہ ان کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا. جملہ دیکھیں کمال کا. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے جو مومن آدمی ہوتا ہے نا, اللہ نے ہر مومن کے ساتھ ایک منافق رکھا ہوتا ہے جو ہر وقت اسے تکلیف دیتا رہتا ہے. میں نے کہا یا اللہ حسن بصری کو آخر کسی نے اتنا ستایا ہی ہوگا نا. ان کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ ہر مومن کے ساتھ ایک منافق ہوتا ہے جو ہر وقت اسے ٹینشنیں دیتا رہتا ہے, پریشان کرتا رہتا ہے. کبھی امام شافعی کو پڑھے تو امام شافعی حاسدین کے بارے میں اتنی پیاری باتیں کرتے ہیں, تو میں سوچا کرتا ہوں لگتا ہے امام شافعی کا ان لوگوں نے جینا حرام کیا ہوا تھا. امام شافعی رحمہ اللہ نے یہاں تک کہہ دیا. تو جس کے ساتھ ہم نیکی کریں گے, اللہ کے بندو دوسرا بندہ یہ درخت کے نیچے سایہ لیا, آرام کیا, پھل کھایا, مزہ کیا, پھر ایسے کر کے دیکھتا ہے درخت بڑا ودیا ہے, یہ ٹہنیاں بھر دینے ہیں. شیشم کا درخت ہے, پیارا درخت ہے, یہ پٹا بڑا ودیا بننا, یہ کرسیاں بڑی ودیا بن جانیاں نے. جا کے کاریگر کو لے کے آئے گا, چل یار اتوں بڑھ یار ذرا اتنا کوئی سا کٹے گا, کسی نے کہا پتا چلنا. جس کے ساتھ نیکی کریں گے نا دوسرا بندہ یہ ہوگا. دیکھیں میں اکثر کہا کرتا ہوں چیزیں ہوتی ہیں دو, ایک ہے چلاکی, ایک عقل مندی. ان دونوں میں فرق ہے. چلاک آدمی لوگوں کو دھوکا دیتا ہے, فراڈ کرتا ہے, لوگوں کے حق مارتا ہے, کہتا ہے بندہ بڑا چلاک ہے. کبھی کسی نے یہ کہہ کے تعریف کی کسی کی, یار بندہ بڑا چلاک شیار ہے. کسی کی مذمت کرنی ہوتی پھر ہم کہتے ہیں, کسی کی تعریف کرنی ہوتی کہتے ہیں یار بندہ بڑا عقل مند ہے, یا بندہ بڑا سیاڑا. فرق کریں چلاک آدمی میں, عقل مند آدمی میں فرق ہوتا ہے. چلاک آدمی لوگوں کے لیے دشواریاں, اپنی چلاکیاں ہوشیاریاں استعمال کر کے جینا حرام کرتا ہے, اور عقل مند آدمی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. ہم دیکھیں چلاک ہے کہ عقل مند ہے. تو یہ چلاک آدمی درخت کو کاٹے گا. ایسے ہی کسی کے ساتھ جب ہم احسان کریں گے, خیر خواہی کریں گے, اچھا سلوک کریں گے, ایسا بندہ بھی ہو سکتا ہے کہ یار بندہ بڑا بے وقوف ہے, یہ بندہ نا گٹا سیدھا یار, انہوں میں نہیں تھوڑی بٹیک پائی. بندہ آتا ہے یار مینوں پیسے چاہیے, کہنے چاہیے 10 یار 50,000 چاہیے. اچھا کوئی گل نہیں یار, وہ کر کے جی جو 50,000 کٹتا ہوتا کن ہی لاکھ. وہ پھر نال کہتا یار لوڑ پہ بھی تو پھر میں دس دیں. اور ایسا شیطان آدمی ہوتا ہے کہتا یار تو بڑا بے وقوف ہے.
میں تو پھٹی پوری نہیں سی تھی. یہ بڑا خطرناک، یہ ہے سانپ مزاج آدمی. یہ ہے جس کے بارے میں سیدنا علی نے فرمایا تھا جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو. یہ وہ بندہ ہے. ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا. یہ دوسرا بندہ، اس کے ساتھ نیکی اس کے ساتھ بھی کرنی ہے، لیکن نیکی نہیں چھوڑنی، نہ پہلے کے ساتھ چھوڑنی ہے نہ دوسرے کے ساتھ چھوڑنی ہے، لیکن کرنے کا طریقہ ایسے ذرا پرے رہ کے کرنی ہے. نیکی کریں، خیر خواہی کریں، اچھائی کریں، اچھے انداز میں کریں، لیکن اس کو قریب نہیں بٹھانا، راز نہیں دینا، اس کی فوری نہ اس دستگیری کرے. اچھا یار پھر وہلا گے، چل تو یار ہفتے بعد آ جی، چل یار تو 2 ہفتے بعد آ جی، چل یار میں دیکھ لگا. یوسف علیہ السلام کا قصہ دیکھ لیں. وہ بنیامین کو پکڑا، ایک جو ہے وہ طریقے سے اللہ نے سمجھایا کہ ایسے کرو، تو بنیامین کے علیہ السلام کے غلے والے جو تھیلا تھا اس کے اندر سے نکلا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، پیالہ، سوال ملک، بادشاہ کا پیالہ نکلا ہے چاندی کا. اب یوسف علیہ السلام جس حکومت میں تھے اس حکومت کے مطابق چور کی سزا کچھ اور تھی، لیکن بنی اسرائیل میں چور کی سزا یہ تھی کہ جس کے سامان سے چوری کا سامان ملتا، جس کے پاس، وہ اس بندے کا نوکر اور غلام بن جاتا. اب دیکھیں یوسف علیہ السلام نے پکڑ لیا، سارا کچھ ہو گیا، چور وہ تھے نہیں. یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کی تھی کہ یار میرا بھائی ہے، میرے کو ذرا کچھ دیر رہ دے، انہیں کون سا رکھنا تھا. اب یوسف علیہ السلام انہی لوگوں کو غلہ دینے والے، سارا کچھ کرنے والے یوسف صاحب نے بیٹھے. تو آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں بھائی، یسرق فقد سرق اخ له من قبل. یہ اے چور تو یوسف بھی تو چور ہی تھی. یوسف صاحب نے بیٹھا اور ان کو پتہ ہی نہیں. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. اللہ فرماتے ہیں یوسف ہم خاموش ہو گئے، اس کے سامنے کوئی باز آئے نہیں. تو یہ دوسرا بڑا جس کے ساتھ ہم نیکی کریں گے نا، ممکن ہے ایسا بندہ بھی مل جائے، لیکن بڑے حساب سے، بڑے طریقے سے، پاس نہ بٹھائیں، تکلیف نہ لیں، اپنی پریشانی نہ دیں، بس اس کے شر سے بچیں. یہ دوسرا بندہ ہے جس کے ساتھ نیکی کرنی ہے، اے جگہ بڑھنے والا. اور تیسرا بندہ جس کے ساتھ نیکی کریں گے، تیسرا آدمی کیسا ہوگا، اللہ آپ کا بھلا کرے. وہ درخت، وہی درخت ذہن میں پھر رکھنا ہے آپ نے آخر تک. وہ درخت کا تصور کریں آپ، وہی درخت ہے، ہرا بھرا ہے، پھل بڑے اچھے ہیں، سایہ بہت گھنا ہے، ٹہنیاں بڑی تناور ہیں، اور نیچے گھاس بڑی پیاری ہے، چشمہ پانی کا لگا ہوا ہے. کوئی مسافر آتا ہے، آ کر اس میں ٹھہرتا ہے، پھل بھی کھا لیا، کھانا بھی کھا لیا، پانی بھی پی لیا، وہاں آرام بھی کر لیا، بڑی پیاری نیند آئی، ساری تھکاوٹ اتر گئی. اور کرتا کیا ہے، اس درخت کی جانب ایسے پیار اور محبت بری نگاہوں سے دیکھتا ہے، اور دعائیں دیتا ہے یا اللہ اس درخت کو ہرا بھرا رکھنا. اور کرتا کیا ہے، لوگوں کے پاس جاتا ہے، جو ملتا ہے نا اسے کہتا ہے یار میں نے نا اس جگہ سفر کیا تھا، اگر کبھی سفر کرنے کا اتفاق ہو، بھوک پیاس کا مسئلہ بنے، وہاں اس باغ کے اندر ایک درخت ہے، اس کے نیچے جا کے آرام کر لینا، قیامت عام فری ہے. یہ تیسرا بندہ آپ کو زندگی میں ملے گا جس کے ساتھ نیکی کریں گے، خیر کہیں گے، آپ کا شکریہ بھی ادا کرے گا، آپ کی عدم موجودگی میں آپ کی تعریف بھی کرے گا. اس کا کام پورا ہو گیا. جب کسی کو وہ تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، اس سے پریشانی کا اظہار کرے گا. وہ آگے سے کیا کہے گا، یار وہ بندہ اس کے پاس، وہ بندہ بڑا چنگا ہے، یار وہ بندہ وہ لوگوں نے بڑے پلے کرتا ہے، وہ لوگوں کا بڑا ہی خیال رکھتا ہے، تو اج کر کو چلے جا، انہوں جا کے اپنی تکلیف دس، انہوں جا کے اپنی پریشانی دس، مجھے بھی پریشانی ہوئی تھی، میں بھی تکلیف میں تھا، میں بھی مصیبت میں تھا، کوئی میرا ہاتھ نہیں تھام رہا تھا، اس بندے نے مجھے توڑ تک بچایا. یہ کام ہے کرنے والا. یہ بندہ ہے جو درخت کے ساتھ کرے گا نا، وہ یہی کرے گا، اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی محبت کرے گا، شفقت کرے گا، اور ایسا ہی بنے. شریعت ہمیں یہی کہتی ہے. وہی جو میں نے آغاز میں کہا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے، کم از کم جزاک اللہ خیر تو کہہ دو، اس کے لیے دعائیں تو کر دو، اس کے لیے بخشش کی دعائیں کر دو، رحمت کی دعائیں کر دو، اس کی اولاد کے لیے دعائیں کر دو. آپ علیہ السلام کے پاس لوگ اپنا زکوٰۃ کا مال لے کر آتے ہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جب تو آپ خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں سے زکوٰۃ دو، ان کے مالوں کو پاک کرو. وصلی علیہم، پیغمبر جب آپ کے پاس زکوٰۃ کا مال لے کر ہے ان کے لیے دعا کرنی ہے. ان صلاتک سکن لہم، آپ دعا کرتے ہیں نا ان کو بڑا سکون آتا ہے. جناب انس بن مالک نے 10 سال خدمت کی، کوئی پیسہ نہیں لیا. ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے کر گئے، آپ علیہ السلام کی دعوت کی، چھوٹی موٹی جیسے کر سکتے تھے. دعوت کرنے کے بعد والدہ نے کہا 2 نماز نفل ہی پڑھ دے، 2 ادھر. میں ٹھیک ہے لاؤ، 2 نفل پڑھائے. نفل پڑھنے کے بعد ان کی والدہ کہے گی خوئی دمو کا انس، یہ بچہ آپ کا بڑی خدمت گزار ہے، انہیں واسطے دعائی کر دو.
آپ نے اس کے لیے دعائیں کی، لوگوں کی عظمت کا اعتراف کرے، کوئی برا نہیں جاتا۔ آپ نے دعا فرمائی اللہم بارک لہ فی مالہ و اہلہ و ولدہ و عمرہ، یا اللہ انس کی عمر میں برکت عطا فرما، یا اللہ انس کے اہل و عیال میں برکت عطا فرما، یا اللہ انس کے باغ میں برکت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے انس کا اتنا کاروبار کیا، اتنا کاروبار عطا کر دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اتنی برکت ہوئی، جناب انس کے باغ کی مٹی سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ لوگوں کے باغ سال میں ایک دفعہ پھل دیتے تھے، انس بن مالک کا باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا تھا۔ جناب انس بن مالک کی اتنی اللہ نے اولاد دی، خود فرمایا کرتے تھے مینوں اپنے بچیاں دے نام نہیں آتے، کہنے میرے اینے بچے نے دوتے پوتے نے، میرے پتہ ہی نہیں کون کون ہے، میں نام ہی نہیں پوچھا، پہچان نہیں سکتا۔ اتنی اللہ نے برکت دے دی، اور اللہ نے عمر اتنی زیادہ کہ 100 سال ان کی عمر ہو گئی۔ فرمایا کرتے تھے یہ 3 دعائیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اللہ نے پوری کر دی ہیں، 4تھی دعا بھی اللہ پوری کرے گا۔ آپ نے فرمایا تھا وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، یا اللہ انس کو جنت دے دے۔ تو یہ ہے، آپ نے سب نے کیا فرمایا تھا، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکتا۔ دے سکتے تھے، سارا کچھ کر سکتے تھے، کیا کیا تھا؟ ابو بکر صدیق کی خدمات کا اعتراف کیا تھا، ان کی عظمت کا اعتراف کیا تھا۔ تو یہ تیسرا بندہ، یہ بننا ہے۔ اور چوتھا بندہ جو رخت کے ساتھ کام کرے گا، ہمارے ساتھ بھی کرے گا، اگر ہم نیکی کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیں تکلیف پہنچنی ہے، یہ دنیا تکلیف کا، مصیبتوں کا گھر ہے، کوئی چارہ نہیں ہے اس کے بغیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت بنائی ہی تکلیف، اس کے ارد گرد تکلیفیں ہی پریشانی آئی ہیں۔ لیکن اتنا یاد رکھ لیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں دے گا نا، اللہ تعالیٰ اسے ایک دفعہ جنت میں ڈبکی لگوائے گا نا، وہ کہے گا یا اللہ میں تو زندگی جو کام کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے ان لوگوں کو ثواب دے گا، اجر دے گا، جن کو دنیا میں ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی، پریشان کیا گیا، تو جڑے ناز و نعمتوں میں پلے ہوئے لوگ کیا کہیں گے، کاش ہمیں لوگ کینچیوں کے ساتھ کاٹ دیتے، ثواب اتنا ملتا ہے۔ ثواب بھی بے تاش ہے اگر صبر ہے نا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ فرماتے ہیں صبر کرنے والے کو میں ثواب بھی پھر بے تحاشا ہی دیتا ہوں، انے وائی دینا۔ تو لوگ انے وا تکلیفات دیتے، رب بھی انے وا ثواب دیتا ہے۔ تو یہ چوتھا بندہ نارض کر رہا ہوں، جو چوتھا بندہ درخت کے ساتھ آتا ہے، وہی درخت ذہن میں لے کر آئے ذرا، وہ درخت پیارا سا درخت، پھلدار، سایہ دار، اچھی ٹہنیاں، ثمر آور، نیچے اتنی شاندار اس کے جو ہے وہ زمین ہے، اندر ہی کنواں ہے۔ کوئی بندہ آتا ہے، وہاں پر بیٹھ کے وہ پانی پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، آرام کرتا ہے، تب تھکن دور ہو جاتی ہے، نیند پوری ہوتی ہے، تو بیٹھ کے سوچتا ہے یار میں یہ درخت تو پھل کھا لیا ہے، جی اسی سارے کھائی جاؤں گے پھر یہ درخت ہی سوک جانا۔ وہ کیا کرتا ہے، کھاد لے کے آتا ہے، کوئی پانی لے کے آتا ہے، پانی بھرتا ہے، درخت کی بنیادوں میں ڈالتا ہے، پھل اور لگا دیتا ہے، بیج بو دیتا ہے کہ یار کہتے اب ختم ہی نہ ہو جائے۔ اسی طرح جو بندہ ہے جس کے ساتھ آپ نیکی کریں گے نا، چوتھا بندہ وہ کیسا ہوگا، آپ اس کے ساتھ نیکی کریں گے، اس کا وقت گزر جائے گا، اللہ اسے عطا کر دیں گے، وہ سوچے گا یار میں آپ کو پلا کرایا سی، وہ بیچارہ کلہ کدا کدا پلا کرے گا، اس کے پاس جا کر کہتا ہے یار چل میں بھی تینا دین کا کام کرتا، چل یار کٹھے کرتے ہیں، یا تم اکیلے کیسے کرو گے، تم اتنے خرچے کیسے اٹھاؤ گے، تم بجلی کے بل کیسے دو گے، تم اتنے جو ہے وہ پروگرام کیسے کراؤ گے، چل یار تھوڑا ہے میرا بھی سنبھالا پیچھے۔ اس کو دوست بنائیں، اس کو قریب کریں، اور یہ بنے، پہلا بھی نہ بنے، دوسرا بھی نہ بنے، کم از کم تیسرا بنے، ورنہ چوتھا بنے۔ آج آپ دیکھ لیجیے بزرگوں کے نام پہ جو لنگر جاری ہیں، ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں، لیکن اب آپ کو پتہ ہے تاریخ کبھی پڑھ کے دیکھیں یہ کون لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے جو ویرانوں کے اندر بیٹھ گئے تھے، لوگوں کو پانی پلاتے تھے، لوگوں کو کھانا فری میں کھلاتے تھے، اور جو مسافر آتے ان کی خدمت کیا کرتے تھے، لوگ ان کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ پھر لوگ ان کے مر گئے وہ، لیکن ان کے نام کے لنگر آج بھی جاری ہیں۔ تو صوفی برکت علی صاحب سے میں لاکھ اختلاف ہے، صوفی صاحب کی ہیں تو کام تو نہیں ختم ہوا، آئی کیمپ لگ رہا ہے نا، داروال کا شاید کبھی آپ نے چکر لگایا ہو نا، سسٹم جاری ہے نا سارا، کتنا سسٹم ہے وہاں پہ۔ اسی طرح جو بڑے بڑے جو لوگ ہیں، لوگوں نے بعد میں غلط کام کیے، یہ لوگ نیک تھے، یہ لوگ اچھے تھے۔ بابا جی حجوری رحمہ اللہ جب یہاں استاد نے بھیجا جب بر صغیر میں جا کے دین کی خدمت کرو جا کے، اب ان کو نہ پاکستان کی بر صغیر کی زبان لاہور میں آ گئی، استاد نے کہا وہاں جا کے دین کی خدمت کرو، وہ سمجھ نہ آگے میں کراں کی،
اور دیکھا وہاں پر نا مزدور کام کرتے تھے, غریب مسکین لوگ کام کرتے تھے, جن کو نچلی ذات کے ہندو سلام لینا گوارا نہیں کرتے, ان کا جھوٹا پینا گوارا نہ کرتے, ان کو پاس بٹھانا گوارا نہ کرتے, ان کے سائے سے بھی نہ گزرتے. تو بابا جی رحمہ اللہ کیا کرتے, وہ گھڑا پانی کا بھرنا, مزدوروں کہنا یار تھک گئے تو پانی پلانا شروع کر دیا. اور لوگوں نے کہا بکی تو سانو ہاتھ نہیں آیا, تو پانی کا تو پیاندے ہو. کہتے بس یار ہمارے دین میں لوگوں کی خدمت کی تلقین کی گئی ہے, لوگ اسی بات پہ مسلمان ہو جاتے تھے. تو یہ چوتھا بندہ بنے, چوتھا کام کرے. اگر کوئی بندہ نیکی کا کام کرتا ہے اس کا تعاون کرے, اس کے ساتھ ملے, اس کا دست و بازو بنے, اس کے اخراجات میں شریک ہو, اس کی فنڈنگ میں شریک ہو. اگر کبھی پریشان ہو تو خوش نہ ہو خدا کے لیے. یہ نہ کہ دیکھیں یہاں کی ہن پی بول جانی ہے, دیکھا گے ہن کس طرح کر کے بخان گے, ہن اسی دیکھا گے. اللہ کے بندو دین کا کام رکنے پہ ایسی باتیں کر رہے ہیں, دین کا کام بند ہونے پہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. بلکہ کیا کریں جب اسے پریشان دیکھیں ایسا اس کا کندھا تھت پائے, نہیں پریشان ہونے کی لوڑ کوئی نہیں, میں تیرے نال ہاں, میں تیرے موڈے نہ موڈا لاواں گا. یہ چوتھا بندہ بنے. لیکن اگر ایسا ہو جائے بفرض محال, ملتا ہی پہلا بندہ ہے, ملتا ہی دوسرا بندہ ہے, تو پھر نیکی نہیں چھوڑ دے. نیکی سب کے ساتھ کرے. نیکی ان کے لیے کی نہیں ہے. میں نے شروع میں ایک روایت پڑھی ہے, اس کا ترجمہ میں کیے دیتا ہوں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ان للہ, ایک معذرت کے ساتھ یہ ان للہ اقواما, اللہ نے کچھ لوگ خاص کیے ہوتے ہیں, اختصهم بالنعم, اللہ سب کو چھوڑ کے دیتا ہونے کو, اللہ کسی کو نہیں دیتا, اللہ معاشرے میں ان کو خاص کر لیتا ہے. کس لیے خاص کرتا ہے؟ لمنافع العباد, تاکہ لوگوں کے بھلے کرے. ان کو اللہ اس لیے نہیں دیتا کہ اپنے فائدے کرے, خود کھائے پیے. اللہ ان کا انتخاب فرماتا ہے کہ چلو انہوں میں دینا, لوگوں کو دیں گے. آپ نے صاحب فرماتے جب تک وہ اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں نا, اللہ دیتا رہتا ہے انہیں. لیکن جیسے ہی وہ اپنا ہاتھ بند کرتے ہیں اللہ بھی ان سے چھین لیتا ہے. آپ نے کتنے لوگوں کا سنا, اللہ معاف فرمائے, ہم نے اپنی علاقے میں دیکھا, ہم نے اپنے شہروں میں دیکھا, بڑے بڑے سرمایہ داروں کے بارے میں سنا جو بڑے بڑے مدرسے چلاتے تھے, بڑے بڑی مسجدیں چلاتے تھے, ان کے گھر کے باہر غریبوں کی لائنیں لگی ہوتی تھی, بڑے لوگوں کے ساتھ خیر خائی کرتے تھے. ان کی اولادیں پنجابی کہتے پانڈے کھڑکے ہوئے تھے. کس لیے کھڑکے ہوئے ہیں؟ باپ کو اللہ دے رہا تھا, وہ لوگوں کو دیتے تھے. اور جب باپ مر جاتا ہے وہ اس کے پاس بچوں کے پاس لینے کے لیے جیسے چل نکلے تھو, تم ممے کا ساڈا حصہ کھائی گیا, پیو نو تھوڑا لٹے سانو لٹنا آ گیا, اور ساڈے پیو نو تھوڑا کھادا ہی, تو ہن سانو کھانا ہی, چل نکلے تھو. اب بیڑے کی غریب مسکین پیچھے اپنے لائے ہوئے سی, ہم نے دیکھا اللہ نے ان سے چھین لیا. آج ان کی اولادیں لوگوں سے مانگنے پہ مجبور ہو گئی ہیں. اپنے ابے کی داستانیں سنائیں گے, دادے کی داستانیں سنائیں گے, لوگ بتائیں گے یار یہ پیو کو انیاں دکاناں سی, انیاں زمیناں سی, انیاں جگیراں سی, ادو کسے کو گڈی نہیں ہوتی تھی, انہاں کو ہوتی سی. آج کیا ہے ان کے پاس؟ پانڈے کھڑکے رہے. کس لیے؟ یہ وجہ ہے. جناب عبداللہ بن عباس سے بھی ایک روایت مروی ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس کے اوپر اللہ نعمتیں دیتا ہے نا, نعمتیں بڑی بے تحاشا دیتا ہے, پھر وہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. فتبرما, پھر اس کو بیزاری شروع ہوتی ہے, میرے کو منگ دے گا تو میرے پیچھے پہ گئے میرے سارے, جنوں دیکھو میرے کو وہاں منگن تو رہا ہوتا ہے. اس کے دل میں جب ایسے خیالات آتے ہیں نا, آپ علیہ السلام فرماتے فقد عرض تلک نعمت للزوال, تو سمجھ لو پھر اس کی تباہی شروع ہو گئی ہے. ایسا خیال بھی دل میں نہیں لانا. اللہ رب العالمین سورہ قلم کے اندر دوسرا رکوع پڑھے جا کے اللہ رب العالمین نے کیسا وہ نقشہ کھینچا ہے وہ باغ والوں کا, انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ. اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو ویسے ہی آزمائیں گے جیسے باغ والوں کو آزمایا تھا. وہ کیسا باغ تھا, کیا شاندار باغ تھا. ایک بندہ جا رہا تھا راستے میں, وہ جناب ولی, وہ آسمان سے آواز آئی اس کی حدیقت فلاں بندے کے باغ کو پانی پلا دو. پتہ بڑا حیران ہوا, باغ سے ایک نام آ رہا ہے, اس آسمان سے نام آیا. وہ دیکھا بادل آیا, بادل علیحدہ ہوا, ایک پہاڑی کے اوپر برسا. وہ پہاڑی سے اترا, کافی ادھر نہریں تھی, ایک ہی نہر کے اندر گیا, اور ان نہروں سے نکل کر ایک ہی نالی کے اندر گیا. اس نالی سے جاتے جاتے کتنے باغات تھے, ایک ہی باغ کے اندر پانی گیا. آپ دیکھ لیں, عطا شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے میں نے زندگی کے اندر 2 تجربے کیے ہیں. میں نے کبھی صدقہ خیرات کرنے والے کو بھوکا مرتے نہیں دیکھا, اور دوسرا میں نے ظلم کرنے والے کو کبھی ترتے نہیں دیکھا. ایک نہ ایک دن وہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے. تو یہ اس نے دیکھا, کہتا وہ ایک ہی باغ کے اندر گیا, اندر ایک صوفی کھڑا بیچارہ,
درختوں کو, پودوں کو, پودوں کو پانی لگا رہا ہے. تو جا کے کہتا تیرا نام پایا, تیرا نام کی ہے؟ اس نے نام بتایا. پھر پوچھا خیریت ہے, آپ میرا نام کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہتے یار عجیب واقعہ ہوا ہے, میں راستے میں جا رہا تھا تو آسمانوں سے تیرے نام آیا, جاؤ فلاں کے باغ کو پانی پلاؤ جا کر. ایک ہی پہاڑی پہ برسا, ایک ہی نہر میں گیا, ایک ہی نالے میں گیا, وہاں سے ایک ہی نالی میں گیا, نالی اتنی تھی, پھر تیرے باغ کے گیا. تو کرتا کی ہے؟ آپ دیکھتے ہیں نا بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں دکان بند ہوتی باہر رش پیا ہوتا ہے, لانا لگی ہوئی نے باہر, وہ دکان بند نے, گھنٹہ گھنٹہ پہلے لوگ آئے کھڑے نے. ساتھ والی دکانیں وہ آوازاں مارتے ہیں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. ان کے انہوں کو ویل نہیں ہوتی, انہوں کو سر کھجان کا ٹائم نہیں ہوتا, اتنا گاہ کرتا ماشاء اللہ. وہ کسی کو کہتے بھی نہیں ساری دکان پہ آؤ, لیکن ادھر دکانوں والے شوق ساڈے کو آ جاؤ, ساڈے کو آ جاؤ. وہ چیز بھی 2 روپے مہنگی دیتے, لوگ نہ بحث بھی نہیں کرتے. آپ دیکھ لو اس بندے کے اندر ایک سی تو ضرور ہوگی وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہو, وہ لوگوں کا بھلا کرتا ہوگا. کر بلا ہو بلا, انت بلے کا بلا. تو یہ اس بندے سے پوچھا اس نے, یار تو کردا کی ہے, آسمانوں سے تیرا نام آتا ہے, اتنی عظمت تیری, بندہ تو مورویہ لگتا ہے میرے سادہ جا. اس نے کہا یار بات اصل میں یہ ہے, میرا جو باغ ہے نا میں نے اس کے 3 حصے کیے ہوئے ہیں, میں پورا سال اس میں محنت کرتا ہوں, تو زکوٰۃ تو تھوڑی بنتی ہے, لوگوں کو ضرورت بڑی زیادہ ہے. جب میرا باغ کا پھل پک جاتا ہے نا, اور کڑیوں بالو چیز بڑی دی لائی ہو, میں کہتا جن جنہ لائے 33% اس میں سے جتنا بھی مجھے منافع ہوتا ہے نا 33% میں جڑا لے جائے, میں نہیں کبھی متھے سے وٹ پایا. تو 33% میں اپنے گھر میں بچوں کے اوپر کھلاتا ہوں, بچوں کو کھلاتا ہوں, اور 33% میں دوبارہ وہ جو پروفٹ ہوتا ہے وہ لگا کر میں اپنے باغ کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں. ہوں گل وہی جی میں پہلے کہی, ابا تو بہت چنگا سی, اولاد بھی نالائق نکل آئی. اللہ فرماتے انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ, مقالے سدھے ہو جان. نتیجہ انہاں دا وہی حال کرا کہ جہاں اسی باغ والے تک کیتا, وہ اس کے بیٹے تھے. پیو کتنا چنگا ماشاء اللہ, بیٹے ماشاء اللہ بہتے پڑھ لے گئے, ضرب دینی آ گئی ہے, لوگوں ضرباں دینی آ گئی, 2 × 2 4 2 × 2 6 ضربے دیتے ہیں نا, ہر بات میں ضرب, ہر بات میں ضرب. اللہ کے بندو ایسا نہ کیا کرے, دینے میں ضربے لگاتے ہیں, لینے میں ضربے نہیں لگاتے. وہ آپس میں بیٹھے نا سارے سیانے ہیں, ہوشیار چلاک, آپس سے کہنے لگے یار وہ ابے پہ پیڑا بات تھا سارا. اقسموا لیصرمنها مصبحین, کہتے یار ابا جڑا ہے نا غریباں مسکیناں کو دیندا سی, آپ چپ چپیتے جاواں گے, سارا لے آواں گے. فلا یستثنون, انشاءاللہ بھی نہ کہا. فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون. اللہ فرماتے ہیں وہ سوئے ہوئے تھے, ان کو پتہ ہی نہیں, راتوں رات آگ کا ایک بگولا آیا. فاصبحت کالصریم, وہ سارا باغ جل کے تباہ ہو گیا. راتوں رات نے فیکٹری میں آگ لگ گئی, پتہ ہی نہیں چلا, شال سڑکٹ ہو گیا, سارا کولا مال سڑ گیا. وہ گڈی گئی سی اگے, اج تک کدی کچھ نہیں ہوا. ابے نے بھیجی گڈی, اسی بھیجی, وہ سارا کنٹینر ہی لٹیا گیا. سمجھ نہیں آتی یار وہ کوئی زمین پہ قبضہ ہی کر گیا. یہ کہتے اللہ فرماتے راتوں رات آگ کا بگولا آیا, سارا کچھ تباہ ہو گیا. فتنادوا مصبحین, آہستہ آہستہ نا مس بیلا کرتے تھے, جاؤ چلیے, آواز تک نہ کڈی انہوں نے. باپ دن کے اجالے میں باغ کی کٹائی کر کے کہتا جن لگایا ہو, تو یہ رات کے اندھیرے کہتے راتوں رات جاؤ کہ سارے سوتے ہوں گے, کسی کو پتہ چلنا. فتنادوا مصبحین, آہستہ سے سرگوشیاں کرتے, صبح انغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وهم یتخافتون. اللہ فرماتے ہیں بڑے آہستہ آہستہ باتیں کر رہے ہو, یہ آرام نہ جاؤ. اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین, وہ کسی مسکین نو پتا, غریب نو پتا وہ نہیں آیا جائے. کسی کے کان چ آواز پئی نا, آہستہ آہستہ چلو, آہستہ باتیں کرو, بات کرو, چپ کرو, اشارے چ گلاں کرو. اشارے کر دے نہیں جگہ. اب بڑے بھائی جان پوچھ لو تو بڑے بھائی جان کہہ گیا کرتے ہیں رہتے. اللہ فرماتے وہ پلاننگ کرتے جا رہے تھے. اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین وغدوا علی حرد قادرین, اپنے اندازے سے جنہیں اس واری پرافٹ بڑھا رہا ہے, اس واری صحیح وجہ تے اس واری ہونی ہے. اللہ فرماتے ہیں وغدوا علی حرد قادرین فلما رأوها قالوا انا لضالون. دیکھیں آگ لگی ہے, سارا کچھ تباہ ہو گیا. کبھی لگتا رستہ بھول گیا, میرے نظر نہیں آیا جانا کتے ہور سے, لگتا رستہ بھول گیا سی. انا لضالون,
یہ اگ لگی ہے تو ساڈا باغ نہیں ہے، نیرے چ آئے نا اسی تو پتہ نہیں چلیا باغ کدا ہے. آؤ لبھیے. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون بل نحن محرومون. کہتے ہو باغ تے یہ ساڈا بیڑا گرک ہو گیا. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. میں کہنا بھرا جن مرضی چول ہو جانا ایک بھی چوبے تو ضرور جانا ہے. وہ ہر گل تے کہے یار نہیں یار ابو ایجے کندے ہوندے سی، یار ابو ایجے کندے ہوندے سی. چپ کر تو کی مامے کا ابا لائی بیٹھا ہے. ابا تو چنگی ساڈے سر مصیبت بنی ہوئی ہے، ہر گل تے ابو ہر گل تے ابو. ہوندا ہے گھر چ ابو نہ بڑا پیار دا، ہر وقت ابو 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 نہ یار جنہ کریا جے یار ابو نہ بڑا پیار کرتے ہوندے سی، ابو ایجے کندے ہوندے سی. ایک ہوتا ہے گھر میں، سمجھایا تھا اس نے صوفی نے. قال اوسطهم ام اقول لكم لا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين. کہتے ہاں یار ظالم. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون. ایک دوجے نے ان گالا کڈن لگ گئے، تیری وجہ نہ ہے، تیری وجہ تو مشورہ دیتا ہی، تو کیا سی کرو، تو کیا سی کرو. یہاں ہم سبق صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے بندوں دیتے تیرے، ہم نے اپنی طرف سے نہیں دینا، اللہ کے دیے ہوئے میں سے دینا ہے. نیکی یہی ہے. یاد رکھیں اللہ چھین لیتا ہے. ایک محدث نے کہیں لکھا تھا جس بندے کو اللہ علم دے اور آگے سے وہ یہ کہے کہ میں نے لوگوں کو نہیں سکھانا، اللہ اس سے سارا علم ہی چھین لیتا. اللہ اس کے علم سے تاثیر ہی ختم کر دیتا ہے. جس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میرا بڑا علم ہے، میں بڑا فن خان ہوں، میں نہیں جاؤں گا، جب میں جاؤں گا اپنی مرضی سے جتنے جاؤں گا. محدث فرماتے اللہ تعالیٰ اس سے علم بھی چھین لیتا ہے، اس کی زبان سے علم کی تاثیر بھی چھین لیتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں میرے دوستوں ذہنی طور پر تیار رہے. پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن نیکی نہیں چھوڑنی. یہ نیکی آپ کے کام آنی ہے، دنیا میں بھی کام آئے گی اور اولاد کے بھی کام آئے گی، مرنے کے بعد قبر میں بھی کام آئے گی. آپ اسلام فرماتے جب بندہ مرے گا حساب کتاب دے کے فارغ ہوگا نا، ایسے پیچھے کر کے چیرا کرے گا نا پیچھے، تو اچانک بڑا خوبصورت خوبرو نوجوان بڑا خوبصورت، تو پوچھے گا یار تو کون ہے؟ وہ کہے گا انا عملک صالح، میں تیرا نیک عمل بھائی. اس لیے جو وہ کوشش کرے، ہے بہت مشکل، بہت مشکل، واقعی مشکل ہے. جذبات میں ہم بھی آ جاتے ہیں، آپ بھی آ جاتے ہوں گے. دل سے درد سے بندہ کہہ اٹھتا ہے کہ بھائی میں تو بات نیکی نہیں کرنی، کوئی بات نہیں، اللہ کے سامنے بات کی ہے نا تو اللہ کے سامنے چپ کر کے معافی، یا اللہ غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی دعا کروا دیجیے بھائی. دعا کا کہہ رہے ہیں، بیماروں کے لیے دعا فرما دے. ہمارے عزیز ہیں، برادر نسبتی ہیں، ان کا آپریشن ہے آنکھ کا، ان کے لیے دعا فرما دیں. ہمارے ایک بڑے اچھے نمازی ہیں، بڑے پیارے نمازی، ان کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا، بھی آنے سے پہلے پتہ چلا کہ میں ان سے فون پہ بات کی تو انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی، اور بھی بہت کہتے ہیں. یہاں بھی جتنے ہیں سب کے لیے دعا فرما دیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ کریم جو مسلمان بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ کریم ہمیں ہمارے اہل خانہ کو مسلمانوں کو ہر طرح کی ذہنی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما. یا اللہ کریم جن احباب کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے انہیں بھی، اور اس کے علاوہ جو ہم بیٹھے ہیں ہمارے عزیز اقربا بچے بوڑھے بزرگ یا ہم میں سے جو بھی بیمار ہے، یا اللہ سب کو اپنے فضل کے صدقے جلد از جلد مکمل شفا عطا فرما. مولا کریم ہمارے فوج شدگان کی مغفرت فرما. یا اللہ کریم ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. یا اللہ ان کی قبروں کو روشنیوں سے منور فرما. مولا کریم ہمارے مال میں، جان میں، اولاد میں، علم میں، عمل میں ہر طرح کی رحمتیں برکتیں سعادتیں نازل فرما. یا اللہ لوگوں کو ہمارے شر سے
اور ہمیں لوگوں کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ فلسطینیوں کی حفاظت فرما، یا اللہ کریم ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی جانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ کریم ان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کے خلاف سازش کرنے والوں کو ہمیں ان سے نجات دلا۔ یا اللہ کریم اس ملک کے ساتھ اور اس ملک میں رہنے والوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی برائی کا ارادہ کرے، مولا کریم اسے عبرت کا نشان بنا۔ یا اللہ اس کو نیست و نابود فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔